تیرا قائم رہے آستانہ۔ ماشاءاللہ، روحانیت اور اسلام اور قبلہ خواجہ صاحب نے تو جو اور کا لفظ ہے اسے اضافی قرار دے دیا کہ اس میں اور بھی برداشت نہیں ہے، اور اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ بہت کچھ ہے۔ اور آپ کے پاس جو میں سوال لے کے حاضر ہو رہا ہوں، روحانیت کے حصول کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ روحانیت کیسے حاصل کی جائے، اس کے بارے میں کچھ آسان فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب نے جس جملے پہ اپنی گفتگو کو بریک کی وجہ سے سٹاپ کیا، میں اسی سے برکت لیتے جی مہربانی سے اسی جملے سے برکت، اور یہی اس کا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ روحانیت جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا، اور سمجھا ہی نہیں بلکہ اس کو انہوں نے روحانیت کے انکار کے لیے ایز ٹول استعمال کیا، وہ یہ کہ روحانیت جو ہے وہ شاید کوئی ایک الگ کوئی چیز ہے، کچھ امور کا، کچھ رسومات کا، کچھ چیزوں کا نام شاید روحانیت ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ شریعت میں نیت کی درستگی، میں اس کو تھوڑا ایکسپوز کر کے کھول دیتا ہوں۔ جی، وہی آیت کریمہ جو پڑھی گئی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ دو چیزیں ہیں، آیات ربانی کی تلاوت جی، اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ دو چیزیں، یہ عمل کی چیز ہے، پریکٹس کی چیز ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ اللہ، اور جب ہم شریعت کا لفظ کہتے ہیں، شریعت کا لفظ، تو یہ اس کا حصر ہے ان دو چیزوں میں۔ صحیح۔ اب یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں خوشبو ڈال دیجئے تزکیہ کی، خوشبو ڈال دیجیے، واہ واہ واہ، اس کو ایڈ کر دیجئے۔ جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو گئیں، اس کے نتیجے میں جو ثمر ہے، جو پھل ہے، وہ روحانیت ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے تصوف پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، پورا باب قائم فرمایا، اور مختلف جو اولیاء اعظام ہیں، مقتدیٰ ہیں اس میدان کے، انہوں نے جو اس کی ڈیفینیشنز کی ہیں ڈیفرنٹ، ان کو آپ نے بیان کیا ہے۔ ان سے جو برکت حاصل کر کے جو سمجھ ہوئی، میں اس میں انہی سے برکت حاصل کرتے ہوئے کہ شریعت پر اخلاص سے عمل کر لینا روحانیت، اخلاص سے عمل کر لینا روحانیت، واہ واہ، بہت کوئی الگ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس اخلاص کو پیدا کرنا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص حسن نیت ہے ہر عمل میں، کہ آپ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ ایک عام آدمی جو غیر صوفی ہے، جس کا روحانیت سے ربط نہیں ہے، اس سے پوچھیں کہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تو زکوٰۃ کیوں دیتا ہے، تو حج کس لیے کر کے آیا ہے، عمرے پہ کس لیے گیا ہے، اس کا جواب اور ہوگا۔ ایک سالک سے پوچھیں، ایک صوفی سے پوچھیں، تو وہ اس کے ہر عمل میں بتائے گا کہ میرا مقصد وصول الی اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت کا حصول ہے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہے۔ یہی کوشش کر لینا اور اس نیت کے ساتھ ان شریعت کے اعمال کو پریکٹس میں لے کے آنا، اسی کا نام روحانیت ہے، اور اسی سے اس کا حصول بھی ممکن ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، جو آپ نے ربط پیدا کیا ہے، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا، خواجہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور خواجہ صاحب یہیں سے انشاءاللہ اس بات کو جوڑ دیں گے اور ہمارا جو واسطہ ہے وہ جوڑ دیں گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسعود گنج شکر کی تعلیمات کی روشنی میں خواجہ صاحب قبلہ تصوف کے نام پر جو رسومات اختیار کرتے ہیں، کیا وہ زیادہ ضروری ہیں یا تعلق باللہ؟ اب یہ جو رسومات ہیں، یہ تعلق باللہ کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر اس چیز کا انکار کر دیا جائے تو پھر صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک رسم تھی نا، وہ بھی ایک رسم ہے نا، وہ آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ حضرت بی بی صاحبہ کا جو دوڑنا ہے، اس پہ وہ حج کا ایک حصہ بن گیا۔
تو یہ چیزیں بھی اسی طرح ان اولیاء کرام کی جو رسومات ہیں یہ اسی طرح ہیں. اور آپ کے جو اصل مقصد حضور بابا صاحب کا وہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تزکیہ نفس کا، اپنے نفس کو پاک کرنا. اور آپ اپنے اشعار میں بڑی مشہور آپ کا شعر ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا ہاں جھاڑو پھیر مسیت تو ستا رب جاگدا تیرے ڈاڈے نال فرید. اچھا اب اس کا مطلب ظاہری تو یہی ہے نا کہ سوئے ہوئے ہو تو اٹھو جھاڑو اٹھاؤ اور مسجد میں جا کے صفائی کرو. اگر مسجد میں 500 آدمی جمع ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ صفائی سارے جھاڑو لے کے کریں تو کہاں صفائی کریں گے؟ تو کچھ معنی کچھ اور ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنی ہے، اور مسجد جو ہے وہ خانہ خدا ہوتا ہے. اصل خانہ خدا کیا ہے؟ عارف رومی فرماتے ہیں اصل ارض اللہ قلب عارف است. خدا کی اصل زمین عارف کا دل ہوتا ہے، اس لیے اس دل کی صفائی کرو. اصل یہ مسجد بھی یہی ہے اور دل اس کو صاف بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تو حضور بابا صاحب اس صفائی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. اور میں خوشا چین ہوں، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں. قبلہ مفتی صاحب نے جو حدیث پاک کا حصہ بیان فرمایا ہے احسان کے حوالے سے کہ انت عبد اللہ کا انا کا ترا ہو علم تکن ترا ہو فإنہ یراک، کہ اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے کا نسخہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ معمولی سا ایک پاس دینا ہے. علم تکن ترا ہو، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوگا اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک اس کا ترجمہ ہے علم تکن ترا ہو، واہ اگر تو نہ ہو تو اس کو دیکھ لے گا. صحیح. تیرا اپنا ہونا اس کے دیکھنے میں حجاب بنا ہوا. اگر تو اپنے آپ کو ختم کر لے تو پھر ترا ہو تو اس کو دیکھ لے گا. بیدم صاحب فرماتے ہیں پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرو. واہ واہ. آپ نے ماشاءاللہ آپ کے شعری ذوق کے حوالے علامہ کہتے ہیں کہ دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ، بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مفتی صاحب کی بلا اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی جانب میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں. لفظ ولی کی تعبیر اور تعین اور اوصاف اولیاء قرآن کی روشنی میں، اور یہ بھی ساتھ فرما دیجئے گا کہ روحانیت کام کیسے کرتی. میں آپ کی اجازت سے ایک یہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل بجا ہے. ایک بڑا ریلیونٹ اور اس وقت کرنٹ جو ایک جملہ ہے، ایک آواز سنائی دیتی ہے جی کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اوہو. اچھا ہم بابا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، تو آواز ایک سنائی دیتی ہے کہ بابے تے شاہی کوئی. تو میں قرآن کی روشنی میں بغیر کسی بھی اور باس و تمیز میں جائے بغیر کہ یہ جو ہم نماز میں 48 مرتبہ دن میں سورہ فاتحہ میں ایک دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اب سوال یہ ہے اگر باب شاہی کوئی نہ ہوتے تو اہدنا الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ ہوتی. واہ. فل سٹاپ ہوتا، لیکن فل سٹاپ نہیں ہے، آگے ہے صراط الذین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بابوں کے پیچھے لگا رہا ہے. اچھا کیوں لگا رہا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل والوں کو فرعون کی قید سے آزاد کروائیے اور راتوں رات لے جائیے. لے کے چلے تو آگے دریائے نیل آ گیا. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ نمبر تھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ آگے دریا ہے. تو جواب آیا تیرے ہاتھ میں بھی تو عصا ہے. یہ عصا دیا کس لیے؟ ڈنڈا ہمارا راستہ بن گیا. پیغمبر اور ان کے ماننے والے وہاں سے گزر گئے. اب قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ موسیٰ یہ دریا کو اسی طرح کھلا چھوڑ دینا، اس کو ملانا نہیں. پیچھے وہ آ رہے ہیں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب جب وہ آئے نا وہاں انہوں نے دیکھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. انہوں نے دیکھا راستہ ہے، راستہ ہے، تو انہوں نے کہا راستہ ہے لہذا ہم بھی گزر جائیں گے. جب وہ راستہ دیکھ کے چلے این سینٹر میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا اور اس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ غرق ہو گئے.
پتہ یہ چلا، سوال آپ کا یہ تھا کہ ولی کے اوصاف کیا ہیں، اب اس جملے میں جواب ہے، پتہ یہ چلا کہ منزل پر راستے نہیں پہنچاتے، رہنما پہنچاتے ہیں، رہبر اور رہنما پہنچاتے ہیں، اس لیے حکم ہوا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو کوئی رہبر ڈھونڈ لو، وہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا کہ اللہ فقط اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک انتہائی خوبصورت سوال آپ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہے، روحانی طاقتیں کیسے اثر کرتی ہیں؟ یہ انتہائی مختصر سوال، لیکن جواب تو یقیناً آپ اس کا مدلل دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ تو جب آپ پہلے سوال سے اس کو لے لیں، جتنی ہم نے ہمارے اکابرین نے گفتگو کی ہے، جب آپ ان منازل کو طے کرتے ہیں اور روحانی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، واصل اللہ ہوتے ہیں، آپ تعلق باللہ میں کامل ہوتے ہیں، جب آپ ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو کر اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی اطاعت میں غرق ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے یہ بشرا اور بشارت ہے، بندے تو نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، تو میرا ہوا، کائنات تیری ہو، ختم۔ یہ ایک بنیادی فرق آ جاتا ہے، حد فاصل قائم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی رب سے مانگتا رہتا ہے، اسی رب سے مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا شاید اس کی طلب اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جا پاتی، لیکن جب اس کی دعا میں اللہ کے کسی ولی اور اس کی دعا شامل ہو جائے یا اس کا وسیلہ اور حوالہ شامل ہو جائے، وہ دعا رکتی ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک براہ راست پہنچتی ہے۔ اور حدیث قدسی، اس آپ نے جو فرمایا اس کا پن پوائنٹ پہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب حدیث قدسی تفصیلی ہے کہ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کا پہلا میں حصہ چھوڑ رہا ہوں، وہ اپنے مقام محبوبیت پر شریعت و طریقت و روحانیت ان تمام منازل میں طے کرنے کے بعد فنا فی اللہ کی منزل پہ جب فائز ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جو انعام اور بشارت ہوتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری خصوصی جو قدرت ہے اس کے سننے میں پھر وہ کار فرما ہو جاتی ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ خاص قدرت اللہ رب العزت کی اس بندے میں جلوہ فگن ہوتی ہے، وہ ربط قائم ہو جاتا ہے، پھر گفتہ اللہ بود، سبحان اللہ، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، پھر وہ منزل طے ہو جاتی ہے کہ بظاہر وہ آواز، وہ لفظ، وہ دعا، وہ اشارہ، وہ دیکھنے میں اللہ رب العزت کے بندے کی زبان پاک سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن گفتہ اللہ بود، پھر کوئی رکاوٹ اور کوئی حجاب درمیان میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ رزلٹ ہے، یہ منتہا ہے، یہ کمال ہے۔ اس میں یہ بات ایڈ کیے بغیر شاید بات پوری نہ ہو کہ اولیاء کی یہ شان ہے، جی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے اس مرتبے، مقام اور اس منزل کے حصول کا جو راستہ ہے، پہلے اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ وہ اس اعلیٰ منزل تک پہنچے کیسے ہیں۔ وہ مجاہدہ ہے، وہ ریاضت ہے، وہ شریعت ہے، وہ عمل ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہ ان رضائل باطنیہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پریکٹس کرنا ہے، پھر ان منازل کو طے کرنا ہے، ان لطائف کی منازل کو طے کرنا ہے، لطیفہ قلب سے روح کی طرف، روح سے خفی کی طرف، خفی سے اخفا کی طرف، واہ، یہ سارے منازل، اس کے بعد پھر یہ منازل طے ہو، ماشاء اللہ۔ پھر وہ سامنے۔ مفتی صاحب کی بلا حقیقت ہے، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان ادب کے آپ خوشچین ہیں اور آپ نے کمال جواب دیا اور کمال گفتگو فرمائی۔ ہم ایک بار پھر بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ شان اولیاء ٹاک شو میں ہم حاضر ہیں اور ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یقیناً انتہائی خوبصورت صوت و صدا کے مالک ہمارے فاروق مروی صاحب، جن کا تعلق خیر پور سے ہے، اور ہم پاک پتن شریف میں بارگاہ خیر میں حاضر ہیں،
اور خیر کی نیت سے میں عرض گزار ہوں کہ آپ کلام عطا فرمائیں۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا میں ٹھوکر کر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو میں جن سے وفا ہوں، میں جن سے وفا ہوں، مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ ہے، روز ازل سے نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس سر جھک نہیں سکتے، سر میں شربی ہمارے سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے سینے کی بات مت کرنا جس میں مہمان نہیں ہے غم ان کا، لوگ دل میں بٹھا رہے ہیں مجھے، کیسے کہہ دوں کرم نہیں ان کا۔ یہ سب نسبت کے جو معاملات ہیں۔ خواجہ صاحب قبلہ، روحانیت کیا ہے، روحانی قوت کیا ہے، اس میں کیا کوئی فرق ہے؟ روحانی قوت، یہ جو عامل آج کل علم کرتے ہیں اسے بھی وہ روحانیت کا نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے، کچھ کالا علم کیا ہے، نوری علم کیا ہے، یہ کچھ جناب والا، یہ جو کالا علم اور یہ سب چیزیں ہیں، اس کا تو روحانیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، کوئی تعلق نہیں۔ جیسے میں نے پہلے شعر عرض کیا
یہ دور وہ ہے کہ ہر راہ زن کے قامت پر لباس خضر علیہ السلام ہے پیارے. تو اس دور میں تو دیکھنا چاہیے کہ قطعاً ان چیزوں کا روحانیت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے سوالات تو ماشاءاللہ وہ ہمارے اذہان سے کہیں اوپر گزر جاتے ہیں. میں تو اس موضوع کے حوالے سے اور بابا صاحب کے حوالے سے یہ عرض کروں گا، اور میں خوش حسین ہوں. کبھی ان کی بات سے کو لے لیتا ہوں، کبھی حضرت مفتی صاحب کی بات سے لے لیتا ہوں. تو جو حدیث پاک آپ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے، اس کا تو انکار نہیں، حدیث قدسی ہے. تو ہم علماء سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی نوافل ہم پڑھ لیں تو یہ مقام حاصل ہو جائے گا. 500 پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں، 5000 پڑھ لیں، 10,000 پڑھ لیں، کوئی ہمیں گارنٹی نہیں دے گا کہ آپ اتنے پڑھ لیں تو یہ ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ صوفیہ نے پھر اس کا مطلب سمجھا. حضور غوث پاک کے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری صفات ہیں ان میں صفات رذیلہ ہے، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، گلہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، گناہ کرنا، یہ سب چیزیں صفات رذیلہ ہیں. ان کو زائل کر دو اور صفات الہیہ کو اپنا لو. صحیح. معاف کرنا، درگزر کرنا، کھانا کھلانا، بے شک، پردہ پوشی کرنا. بے شک. پردہ پوشی پہ بھی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ مصر کے ایک عالم نے کہا، مفتی صاحب نے، کہ کبھی مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے کہ وہ پرات میں کوئی چیز لے کر جا رہی تھی، اس کے اوپر کپڑا تھا. میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تجھے بتانا ہوتا تو اس پہ میں نے کپڑا ڈالا. اللہ اکبر. پردہ پوشی یہ خدائی صفت ہے. اللہ اکبر. تو صفات بشری کو زائل کر دینا اور صفات الہیہ کو اپنا لینا، یہ ہے قرب نوافل. جب یہ چیز حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. تو یہ ہے اصل میں تزکیہ بھی یہی ہے، صوفیہ کرام کا شیوہ بھی یہی ہے. وہ اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں اور یہ اندر کو صاف کرتے ہیں، اور وہ چاہیں تو اس کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. اے ہو جے تک آہائے مار سکے. واہ واہ. کتنے سادہ سادہ اور نکھرے نکھرے لفظوں میں قاضی صاحب ہمیشہ کمال کرتے ہیں. مفتی صاحب، میں نے قاضی صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور صوفیانہ انداز میں قاضی صاحب نے کمال جواب دیا. تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ عالمانہ جواب نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی آپ عالم دین ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی نہ کہے کہ میں صوفیانہ جواب نہیں دے سکتا. بہت اچھی، بہت اچھی. اللہ اکبر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ عالم ہی کیٹیگرائز نہ کریں صوفی اور عالم. کیا کہنے. میں یہی عرض کروں گا، یہ جو رسومات کی شرعی حیثیت ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے سیدی صاحب، اگر حقیقت کو اگنور کر دیا جائے اور اس سے صرف نظر کر لیا جائے، صرف رسومات پہ فوکس کیا جائے، تو پھر تو یہ مذموم ہے. اللہ. پھر تو کسی صورت میں بھی یہ قابل ستائش نہیں ہے. اور بدقسمتی سے آج کے دور میں زیادہ فوکس اسی پر ہے، رسومات پر. اسی لیے کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور حقیقت کھو گئی خرافات میں. آج یہ زیادہ فوکس اس پر ہے کہ رنگ کیسا ہو، ڈیزائن کیسا ہو، سٹائل کیسا ہو، کون سا رنگ ہو، دستار یا ٹوپی کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، ذکر کرتے ہوئے سٹائل کیا ہونا چاہیے. جب ہم حقیقت کیا، وہ حقیقت کیا ہے جس سے صرف نظر کرتے جا رہے ہیں ہم، جو حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ لباس خضر رہزن جو ہیں
وہ پہنے پھرتے ہیں، حقیقت میں وہ راہزن ہیں، لباس خضر میں پھر رہے ہیں۔ وہ حقیقت کون سی ہے جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو تصوف، طریقت، ولایت، معرفت جسٹ ایک سنگل لائن یا بلکہ ایک ون سینٹنس، وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ جو بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے، یعنی محبوبیت خدا کا جسٹ اونلی واحد راستہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ بے شک۔ تو اتباع مصطفیٰ سے سرے منہ بھی انحراف نہ ہو۔ آپ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا کہ کامل بسطام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کوئی ان کا مرید چاہنے والا خربوزہ لے کے آیا تھا، حضور یہ قبول فرما لیجیے۔ آپ نے قبول فرمایا، اس کو اٹھایا، سونگا اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا اور رکھ دیا۔ اس نے کہا حضور میں تو اس لیے لایا ہوں کہ آپ تناول فرمائیے، تو آپ نے بس سبحان اللہ کہہ کے رکھ دیا۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تم کس لیے لائے ہو، یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑا خوشبودار اور ہاضمے دار پھل ہے، مجھے اس وقت طلب بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں کھا نہیں رہا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا یا نہیں کھایا، اور کھایا تو کس طرح کاٹا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ بایزید کا یہ عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو آپ حضور کی اتباع کی طرف لائیے، شریعت کی طرف لائیے۔ اگر آپ شریعت کو دیس نکالا دے دیں گے، درگاہوں سے، آستانوں سے صرف رسمیں رہ جائیں گی، تو پھر ان کا آرگیومنٹ سٹرانگ ہوگا جو کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں۔ بابے تو شے اللہ۔ پھر جو الہاد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے آرگیومنٹ کو تقویت ملے گی، پھر ہمارے لیے دفاع کرنا مشکل ہو جائے۔ لہذا پلٹی اپنی اصل کی طرف۔ جتنے صاحبان مزار ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، سارے کے سارے عالم تھے، سارے کے سارے باعمل تھے، سارے کے سارے معلم تھے، مدرس تھے، امام تھے، خطیب تھے۔ اس کے اوپر ہے پھر شریعت سے آگے طریقت اور معرفت کے راستے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی آپ کا مورال بلند ہو رہا تھا تو میں بریک کی جانب جانا پڑ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ شان اولیاء میں حاضر ہیں ایک بار پھر، اور مفتی علامہ رمضان سیالوی صاحب، یہ فرمائیے کہ خانقاہی نظام جو دور حاضر کا ہے، اس کو روحانیت کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، آپ نے تو ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات کی ہے، اور میں نے اسی سٹیج پہ پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ہر درگاہ کے ایک بانی ہیں، سرخیل ہیں، جہاں سے اس درگاہ کا، اس خانقاہی نظام کا آغاز اور قیام ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم لیں تو حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ اجمیر شریف میں نام لیں گے تو اس کا آغاز اور بگننگ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ سے ہے۔ حضور داتا صاحب کو لیں گے تو حضور فیض عالم سے ہے۔ سیال شریف کو لیں گے تو حضرت خواجہ شمس العارفین علیہ الرحمہ سے ہے۔ آپ مہار شریف کو لیں گے تو حضرت نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ سے ہے۔ الغرض ہر خانقاہ کو آپ لے لیں تو ایک ان کے وہاں سے، یعنی جہاں سے اس جگہ کو ایک سگنیفیکنس ملی ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہے۔ بس میں اور کچھ نہیں کہتا کہ جس اسپرٹ کے ساتھ، جن اصولوں پر، جس طریقے پر، جس طریقے سے سب سے پہلے اس بزرگ نے اس جگہ کا آغاز کیا ہے، اسی کے ساتھ آج کو موازنہ کر لیا جائے تو اس کا جواب اس میں آ جائے گا کہ آج ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو بیانیہ ہے تصوف کے انکار کا اور تصوف پر اعتراضات کا، بنیادی طور پر یہ شروع ہی
اس پوائنٹ سے ہو رہا ہے کہ جب بعد میں آنے والے اپنے اکابرین کے اس رستے سے ہٹے ہیں، ان کی تعلیمات سے وہ جب ہٹے ہیں، وہیں سے سوالیہ نشان پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر آج بھی دنیا کو بتایا جائے، اور ہم بتا رہے ہیں سب اس پروگرام کی وساطت سے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ، ان کی شخصیت، ان کا علمی مقام، ہم ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے نہیں، مانتے بھی ہیں۔ یہ اس زمانے کا اتنا بڑا ٹائٹل ہے آج کے دور میں بھی، اور اس وقت کے حساب سے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جی ایجوکیشنل اس کی جو ریکوائرمنٹ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، سروسز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، باقی ساری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہی ان کو یہ کہا گیا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی کتاب کشف الماجوب جو ہے، وہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی فکر رسا کو بتانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کا تعارف اب ان کی کرامات برحق ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا تعارف کا آغاز ان کی کرامات سے نہ کیجئے، ان کے کام سے کیجئے، ان کے علم سے کیجئے، ان کے ارشادات سے کیجئے، ان کی تعلیمات سے کیجئے۔ جب وہ سامنے لائیں گے تو فرق خود بخود سامنے آ جائے گا۔ تو آج ضرورت جو ہے امت کو، ہمیں، اور جو اس کے ساتھ منسلک بھی ہیں، اس کے نمائندے بھی ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں، بنیادی طور پر پیغام یہی ہے کہ کسی اور چیز کو نہیں، اس کو، اس کی ریولیوشن اور اس کی بہتری جو ہے وہ یہ ہے کہ پلٹ کر اس کو سمیٹ کر لپیٹ کر لے جائیے انہی بنیادوں پر جہاں پر اس بزرگ نے کیا ہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد قرآن کریم ہے، وہ بنیاد نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا قیام اپنی ذات پر بھی ہے، اپنے گرد و پیش پر بھی ہے، اپنے ساتھ منسلک لوگوں پر بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور سیدی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ، آپ کی احوال میں ملتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کا مزار پر انوار ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا تھا کہ فقیر نے اس جگہ پر 5000 قرآن پاک اس مجلس میں بیٹھ کے پڑھا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خائی صاحب قبلہ، چونکہ ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، کوئی ضروری پیغام، کوئی خصوصی پیغام، اس عرس کا پیغام بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے؟ خانقاہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی ایک تو وہاں مسجد ہونی چاہیے، جی، دوسرا وہاں مدرسہ ہونا چاہیے، اور تیسرا وہاں لنگر ہونا چاہیے۔ جی، یہ 3 چیزیں خصوصیات ہیں خانقاہ کے لیے ضروری ہیں۔ اور جہاں تک آپ پیغام کا فرما رہے ہیں تو میں علامہ کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں: گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کا دل میں بیان کروں تو صنم پکارے ہری۔ واہ 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 واہ۔ مفتی صاحب قبلہ، خصوصی پیغام عطا فرمائیے۔ عرض یہی ہے کہ جڑ جائیے اللہ والوں سے، صراط مستقیم کے متلاشی جو لوگ ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ اب تک میرا ذہن وہاں اٹکا ہوا ہے کہ جب بازار میں، مارکیٹ میں، اس دنیا میں ہر چیز 2 نمبر مل رہی ہے، آپ وہ چھوڑتے نہیں، آپ کی ضرورت ہے تو جسم کی ضرورتوں کو نہیں چھوڑتے ہو تو روح کی ضرورتوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کسی مربی اور مزکی اور معلم کی ضرورت ہے، ڈھونڈنا آپ کا کام۔ ماشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ منقبت کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیلوی صاحب پیغام ضرور عطا فرمائیے۔ 2 لفظوں میں پیغام یہ ہے کہ ان اولیاء کی تعلیمات بالخصوص آج تمامی آپ اصحاب دانش اور ارباب فہم کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے موسم کی شدت میں اور عرس پاک کی مصروفیت میں رہتے ہوئے وقت نکالا اور آپ جلوہ فگن ہوئے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام میں جو اخذ کر پایا ہوں نتیجہ کہ جب تک درس گاہی اور خانقاہی نظام ساتھ ساتھ رہا ہے مفتی صاحب، تو تب تک روح کی پاکیزگی اور بالیدگی اور روحانیت کا سلسلہ کمال جاری رہا۔ اور خائی صاحب نے تو اس میں جو اضافہ فرمایا کہ لنگر محمدی کا بھی وسیع انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس بشر کب واقف اسرار رب مجید بنتا ہے، مردے ٹھوکر سے جلائے تو با یزید بنتا ہے، اور جس پہ نظر ہو جائے مہرولی کے کتب و دین کی، وہی تو پاک پتن کا بابا فرید بنتا ہے۔ ہم منقبت کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب فاروق میروی صاحب
अपनी सहराई आवाज़ का जादू जगाएं और हमारे कुलूब को मदीना बनाएं। गंजे शक्कर मेरे बाबा गंजे शक्कर, गंजे शक्कर मेरे बाबा गंजे शक्कर। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बाबा गंजे शक्कर हो करम की नजर, बाबा गंजे शक्कर हो करम की नजर। दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका, सदकाए कुतुब दी, सदकाए कुतुब दी, कुछ अता कीजिए, सदकाए कुतुब दी, कुछ अता कीजिए। सारी दुनिया में रोशन है नाम आपका, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। जिसने जो मांगा बाबा तुमने दिया, जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया। साबिरे पाक को तुमने कलियर दिया, साबिरे पाक को तुमने कलियर दिया। और तहरीर में देखा निजाम आपका, बाबा गंजे शक्कर हो करम की नजर, बाबा गंजे शक्कर। हम पे लिल्लाह अब तो करम कीजिए, हम पे लिल्लाह अब तो करम कीजिए। खाली दामन हमारा भी भर दीजिए, खाली दामन हमारा भी भर दीजिए। अपने मंगतों की भी लाज रख लीजिए, अपने मंगतों की भी लाज रख लीजिए। सबकी बिगड़ी बनाना है काम आपका, बाबा गंजे शक्कर हो करम की नजर, बाबा गंजे शक्कर।